ناظرین، آپ نے یہ بات تو سنی ہوگی کہ جب انسان کی جان پر بنائے تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ ایسا ہی کچھ ترک کے قبائلوں کے ساتھ ہوا کہ جب انہیں منگولوں اور صلیبیوں کی جانب سے اتنا پریشان حال کر دیا گیا کہ ان کی جان پر بنائی اور انہیں بھاگنے کو کوئی جگہ باقی نہ رہی، تو انہوں نے تلواریں اٹھا لی۔ منگولوں اور صلیبیوں کا مسلمانوں پر اتنا ظلم تھا کہ وہاں کے چھوٹے چھوٹے قبیلوں نے مل کر ایک سلطنت کی بنیاد ہی رکھ دی، اور سلطنت بھی ایسی ویسی نہیں، ایسی سلطنت جس نے 600 سالوں تک آدھی دنیا پر اپنی حکومت کی۔ ناظرین، اگر میں یہ بات کہوں کہ سلطنت عثمانیہ کو بنانے میں سب سے بڑا ہاتھ منگولوں اور صلیبیوں کا تھا تو یہ بالکل غلط نہیں ہوگا، کیونکہ ان کے ظلم اور ستم نے ہی اس سلطنت کو بنانے میں مدد کی۔ اور انہی وضاحت میں سے ایک وجہ تھی چنگیز خان کا وہ لشکر جس نے انسانیت کی ساری حدوں کو پار کر دیا تھا اور کروڑوں بے گناہ مسلمانوں کو قتل کر دیا تھا۔ لیکن ناظرین، جب چنگیز خان کا یہ ظلم اور ستم بڑھتا ہی گیا اور اس کی نسلوں نے ظلم اور زیادتی میں اپنے دادا چنگیز خان کو بھی پیچھے چھوڑ دیا، تو ترک کا ایک قبیلہ جسے تاریخ کائی قبیلے کے نام سے جانتی ہے، منگولوں کے اس ظلم کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ سلطنت بن گیا جس نے غالباً 600 سالوں تک آدھی دنیا پر حکومت کی، اور اس سلطنت کا نام تھا سلطنت عثمانیہ۔ لیکن ناظرین، تاریخ کے حساب سے اس دور میں دو بڑی تبدیلیاں ایک ساتھ ہو رہی تھی۔ جہاں ایک طرف عثمان غازی کی سرپرست میں سلطنت عثمانیہ کی نیو ڈل چکی تھی اور وہ دن بدن مضبوط ہو رہی تھی، وہیں دوسری طرف منگول اپنی زوال کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اگر تاریخ کے پنوں کو الٹ کر 12ویں صدی کے بعد کی بات کی جائے تو اس وقت میں سلطنت عثمانیہ کو مسلمانوں کا رہنما اور ان کی حفاظت کرنے والی سلطنت سمجھا جانے لگا تھا، وہیں دوسری طرف منگولوں کو مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن مانا جاتا تھا۔ 13ویں صدی میں چنگیز خان کی منگولی سینا پوری دنیا میں لوٹ مار کر رہی تھی اور آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ جب چنگیز خان کی یہ سینا ترک کے علاقوں میں پہنچی تو یہاں ایک قبیلہ ہوا کرتا تھا جس کا نام تھا کائی قبیلہ۔ منگولوں کے ترک اور مسلمانوں پر ہو رہے اس ظلم کے خلاف ایک نوجوان اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور ٹکڑوں میں بکھرے ہوئے قبیلوں کو ایک کرتا ہے اور کئی بار ان کرور منگولوں سے مقابلہ کرتا ہے۔ اس شخص کا نام تھا ارطغرل غازی، جو تاریخ میں کائی قبیلے کا سردار تھا۔ بعد میں انہی ارطغرل غازی کے بیٹے عثمان غازی نے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی تھی۔ آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں، عثمان غازی نے سلطنت عثمانیہ یا اوٹمر امپائر کی نیو سن 1299 میں رکھی تھی اور لگاتار 25 سالوں تک اس سلطنت کی کمان سنبھالی۔ کہا جاتا ہے کہ سلطنت عثمانیہ کے وجود میں آ جانے کے بعد پھر کبھی منگولوں کی اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ مسلمانوں پر اتنا ظلم کر سکے کہ جتنا ان کا دادا چنگیز خان کیا کرتا تھا۔ اتہاسکاروں کی مانے تو سلطنت عثمانیہ کے عروج کے بعد منگولوں کا خوف اتنی تیزی سے کم ہوا کہ چنگیز خان کی وہ سلطنت جسے دنیا کی سب سے طاقتور سلطنت مانا جاتا تھا، اس کا خاتمہ 100 سالوں کے اندر ہو گیا۔ جہاں ایک طرف یورپ اور مڈل ایسٹ میں سلطنت عثمانیہ اپنے پیر پسار رہی تھی تو دوسری طرف ہندوستان کے اس دور کے سلطان علاء الدین خلجی لگاتار منگولوں کو شکست دے رہے تھے۔ ناظرین، اگر بات سلطنت عثمانیہ کی فوج کی کریں تو یہ ہر دور میں ہر سلطان کی حکومت میں الگ الگ رہی، لیکن پھر بھی تاریخ کے مطابق جب یہ سلطنت 16ویں اور 17ویں صدی میں اپنی عروج پر تھی تو اس کی فوج میں جانبازوں کی تعداد 7 لاکھ سے 10 لاکھ بتائی جاتی ہے۔ اس وقت یہ سلطنت غالباً 52 لاکھ ورگ کلومیٹر میں پھیلی ہوئی تھی اور اس کی حکومت یورپ سے لے کر افریقہ اور افریقہ سے لے کر ایشیا تک ہوا کرتی تھی۔ اگر ہتھیاروں کی جانب سے بات کریں تو یہ سلطنت اس دور کی سب سے آدھونک سلطنت ہوا کرتی تھی۔ سلطنت عثمانیہ کی طرف سے بنائی گئی توپیں، تلواریں پوری دنیا میں مشہور تھی۔ آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ مغل سلطنت کی نیو رکھنے والے ظہیر الدین بابر نے پانی پت کی پہلی جنگ میں جن توپوں کا استعمال کیا تھا وہ توپیں انہیں سلطنت عثمانیہ نے ہی دی تھی۔ اس سلطنت نے سن 1299 سے 1922 تک غالباً 600 سالوں تک دنیا کے آدھے حصوں پر اپنی حکومت کی تھی۔ ناظرین، دوسری طرف اگر بات منگولوں کی کریں تو یہ طاقت اور تعداد میں سلطنت عثمانیہ سے کہیں زیادہ تھے اور ان کا سلطنت کا رقبہ بھی سلطنت عثمانیہ سے کہیں زیادہ تھا۔ لیکن ان کے ساتھ ایک بات اور مشہور ہوئی کہ جتنی تیزی سے چنگیز خان نے اپنی سلطنت کو دنیا میں پھیلایا تھا اتنی ہی تیزی سے اس کی نسلوں نے اس سلطنت کو ختم بھی کر دیا۔ آپ کی معلومات کے لیے یہ بتاتے چلیں کہ چنگیز خان نے منگول سلطنت کی بنیاد 1206 میں رکھی تھی اور 1227 آتے آتے
اس نے غالباً دنیا کے 22% حصے کو جیت لیا تھا۔ بات اگر اس کے سلطنت کے پھیلاؤ کی کریں تو اس کی حکومت غالباً 3 کروڑ 30 لاکھ ورگ کلومیٹر کے حصے میں پھیلی ہوئی تھی، جو کہ عثمانیہ سلطنت سے کئی گنا زیادہ تھی۔ کچھ اتہاسکاروں کی مانیں تو چنگیز خان نے اپنی پوری زندگی میں اپنے لشکر کے ساتھ مل کر غالباً 4 کروڑ لوگوں کو قتل کیا تھا۔ لیکن ناظرین، 13ویں صدی کے آخر میں سلطنت عثمانیہ کے وجود میں آنے کے بعد اور چنگیز خان کی موت کے بعد منگولوں کی طاقت بہت تیزی سے کم ہوئی۔ تاریخی کتابوں کی مانیں تو چنگیز خان کی نسلوں نے اور اس کی سینا کی بڑی تعداد نے بہت تیزی سے اسلام کو قبول کیا تھا، اور اس کی بڑی وجہ اس دور کے ترک سردار اور عثمانیہ سلطنت کو مانا جاتا ہے۔ سلطنت عثمانیہ کائی قبیلے سے لے کر اس دنیا پر حکومت کرنے تک ہمیشہ اسلام کے احکاموں پر چلی اور اسلام کو ہی پہلی اپنی توجہ دی۔ یہی وجہ تھی کہ اتنی کم تعداد اور جانوروں کو چرانے والا ایک قبیلہ دنیا کے آدھے حصے پر حکومت کرنے لگا اور مسلمانوں کو ان لوگوں سے نجات دلائی جن سے وہ سب سے زیادہ پریشان تھے، ساتھ ہی ان ظالموں کو بھی اسلام کی محبت سے روبرو کیا۔ اگر ایک مسلمان ہونے کے ناطے آپ کو یہ جان کر فخر محسوس ہوا ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنے عزیزوں تک ضرور شیئر کر دیں، اور ایسے اور ویڈیو کے لیے ہماری چینل کو